بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورة البقرہ آیت نمبر 93 سے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا۔ اور جب لیا ہم نے پکا عہد تم سے اور بلند کیا تم پر کوہ طور کو، پکڑ لو ما جو دیے ہم نے ساتھ قوت کے اور سنو اس کو۔ یہ کفر اور انکار کی انتہا ہے کہ زبان سے تو وہ اقرار کرتے تھے کہ ہم نے سن لیا، یعنی ہم نے اطاعت کریں گے، مگر دل سے یہ نیت تھی ان کی کہ ہم نے کون سا عمل کرنا ہے۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور وہ پلا دے گئے ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت کو بوجہ ان کے کفر کے۔ یا اشربوا فی قلوبہم العجل، پلا دیے گئے، کیونکہ جو چیز پلا دی جاتی ہے اس کا اثر سارے جسم پہ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت کو ڈال دیا گیا۔ اور یہ کیوں کیا تھا ان پہ؟ ان کے مسلسل کفر کرنے کی وجہ سے۔ قُلْ بِئْسَ مَا یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین، کہہ دیجئے کتنا برا ہے جو حکم دیتا ہے ساتھ اس کے تمہارا ایمان اگر ہو تم مومنین۔ اب ان سے کہا گیا کہ اگر تم مومن ہو تو تمہارا یہ ایمان کیسا ہے جو تمہیں اللہ کی اطاعت کی بجائے اس کی نافرمانی سکھا رہا ہے۔ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ قُلْ کہہ دیجئے کہ اگر ہے تمہارے لیے آخرت کا گھر اللہ کے پاس خالص من دون الناس لوگوں کے علاوہ، تو پھر تم تمنا کرو موت کی اگر ہو تم سچے۔ اب بنی اسرائیل کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے بہت پیارے ہیں، آگ ہمیں نہیں چھوئے گی، اگر ہم آگ میں ڈالے بھی گئے تو چند دن رہنے کے بعد ہم جنت میں چلے جائیں گے، جنت تو ہمارے لیے ہی بنی ہے، اس لیے اس میں اور کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ان سے کہا کہ اگر تم ایسے دعوے کرتے ہو تو پھر تم موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور ہرگز وہ تمنا نہیں کریں گی اس کی کبھی بھی۔ کیوں؟ وجہ اس کی جو انہوں نے آگے بھیجے، انہوں نے آگے کیا بھیجا؟ انہیں معلوم تھا کہ ان کے برے اعمال کی وجہ سے ان کا کیا انجام ہونا ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور اللہ جاننے والا ہے ظالموں کو۔ یہاں نے ظالم کیوں کہا گیا؟ ان کے برے اعمال کی وجہ سے انہیں ظالم کہا گیا۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ زندگی اور دنیا کے معاملے میں یہ مشرکین سے بھی کہیں زیادہ حریص تھے، اور وہ کیا چاہتے تھے کہ انہیں لمبی عمر یعنی 1000 سال کی عمر عطا کی جائے۔ وہ ایسا کیوں چاہتے تھے؟ اس لیے کفر اور شرک اور آخرت کے بارے میں ان کے عقائد درست نہیں تھے، اس لیے وہ لمبی عمر کے خواہش مند تھے دنیا کی محبت میں، لیکن عمر کی یہ درازی انہیں عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، یعنی ان کے دل کی اصل حقیقت سے اللہ تعالیٰ آگاہ ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے ان کا وہی حشر ہوگا جو اللہ نے اپنے نافرمانوں کے لیے طے کر رکھا ہے۔ قُلْ مَا كَانَ عَدُوًّا لِلْجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ قُلْ کہہ دیجئے جو کوئی ہے دشمن جبرائیل کا تو بے شک اس نے نازل کیا ہے اس کو اوپر تیرے دل پر اللہ کے اذن سے، جو تصدیق کرنے والے واسطے اس کے جو اس کے ہاتھوں میں ہے، اور وہ ہدایت اور خوشخبری دینے والی ہے کس کو؟ للمؤمنین، مومنوں کے لیے۔ اب حدیث میں ہے کہ چند علماء، یہودی علماء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور کہتے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سوالوں کے صحیح جواب دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوالوں کے صحیح جواب دے دیے تو انہوں نے کہا کہ آپ کو ان سوالوں کے جواب کیسے معلوم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور انہوں نے مجھے ان کے صحیح جواب بتا دیے، جس پہ یہودیوں کے کہنے لگے کہ جبرائیل تو ہمارا دشمن ہے، وہ تو ہماری پچھلی قوموں پر عذاب لے کر آتا رہا ہے، اور اسی بہانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انہوں نے انکار کر دیا۔ اور اس آیت میں قرآن پاک کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ وہ تصدیق کرنے والی ہے، ہدایت دینے والی ہے اور خوشخبری سنانے والی ہے، کن کو؟ للمؤمنین، مومنوں کے لیے۔ ما كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين۔ اور جو کوئی ہے دشمن اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا، جبرائیل کا، میکائیل کا، تو بے شک اللہ تعالیٰ دشمن ہے کافروں کے لیے۔ یعنی وہ ان میں سے کسی ایک کا بھی دشمن ہوگا تو گویا وہ اللہ کا دشمن ہے، اور جو کوئی ان سب پر ایمان لائے گا تو وہ گویا کیا ہے؟ مومن ہے۔ حدیث میں ہے کہ جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی رکھی اور اس نے میرے ساتھ اعلان جنگ کیا، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ البتہ تحقیق نازل کیا ہم نے آپ کی طرف روشن نشانیاں، اور نہیں کفر کیا ساتھ اس کے الا مگر وہ جو فاسقین، جو فاسق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک نازل کیا، اور فاسق لوگ بھی اللہ کے کلام یعنی قرآن پاک کا انکار کرنے والے ہیں۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا أَحَدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ کیا بھلا جب بھی عہد کیا انہوں نے کوئی بھی عہد تو اسے پیچھے پھینک دیا ایک گروہ نے ان میں سے، اور اکثر ان میں سے جو ہے وہ ایمان نہیں لاتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری روشن نشانیاں، آیات جو ہیں وہ عطا کی ہیں، اور جن کو دیکھ کر یہودیوں کو ایمان لے آنا چاہیے تھا، اور خود ان کی کتاب میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا ذکر تھا اور آپ پر ایمان لانے کا عہد موجود تھا، لیکن انہوں نے عہد کے بعد کرنے کے بعد اسے پیچھے کر دیا، یعنی اسے توجہ ہی نہ دی، اسے اہمیت ہی نہ دی، اور اسے بھول کے جیسے کہ وہ ہے ہی نہیں۔ اور انہوں نے عہد کو کیوں نہیں نبھایا؟ کیونکہ اپنے دنیاوی کاموں کو وہ زیادہ اہمیت دیتے تھے، دین کے کاموں کو وہ پس پش ڈال دیتے تھے، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ، اور جب آ گیا ان کے پاس ایک رسول من عند اللہ مصدق لما معهم نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون۔ اللہ کے پاس ہے جو تصدیق کرنے والے واسطے سے کہ جو ان کے پاس ہے، تو انہوں نے ایک گروہ نے اسے پھینک دیا ان لوگوں میں سے جو دیے کے تھے کتاب، یعنی جب ان کے پاس ایک رسول آیا جو تصدیق کرنے والا تھا، جو ان کے پاس یعنی ان کے پاس جو تورات تھی اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں موجود تھیں، تو یہود نے اسے اپنی پشت پیچھے چھوڑ دیا اور اسے بھلا دیا، اور اسے اہمیت ہی نہ دی، کہ گویا وہ اس کو جانتے ہی نہیں تھے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ اب کتاب کو سمجھنے نہ سمجھنے کی کیا وجوہات بتائی جا رہی ہیں کہ وہ جب انہیں نہیں سمجھا، اسے پیچھے چھوڑ دیا، تو پھر وہ کن چیزوں میں پڑ گئے، پھر وہ جادو میں دلچسپی لینے لگ گئے، اور شیطان کے پیچھے لگ کر نہ صرف جادو ٹونے پر عمل کرنے لگے بلکہ یہ دعویٰ بھی کرنے لگے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے اور وہ جادو کے زور پر حکومت کرتے تھے، اور اللہ نے اس کی تردید کی کہ سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ جادو کا عمل نہیں کرتے تھے، کیونکہ جادو تو ایک کیا ہے؟ سحر ہے، اور عمل سحر تو کفر ہے، اور کفر کا ارتکاب سلیمان علیہ السلام کیسے کر سکتے ہیں؟
وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يؤلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. اور اس کی جو نازل کیا گیا تھا اوپر دو فرشتوں کے بابل میں، ہاروت اور ماروت پر، اور نہیں وہ دونوں سکھاتے کسی ایک کو یہاں تک کہ وہ دونوں کہتے ہیں بے شک ہم آزمائش ہیں تو نہ تم کفر کرو. اب اللہ تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت کو جادو کا علم نازل فرمایا تھا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ یہ بات لوگوں کو بتا سکیں کہ انبیاء کرام کے ہاتھوں معجزات ظاہر ہوتے ہیں، اور جادو مختلف چیز ہے جس کا علم اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے. اب انہوں نے کیا مشورہ رکھا تھا کہ سلیمان علیہ السلام جادو کے زور پر حکومت کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کیسے کی کہ سلیمان علیہ السلام نے جو جادو کا عمل نہیں کرتے تھے بلکہ عمل سحر تو کفر ہے، اور کفر کا ارتکاب سلیمان علیہ السلام کیسے کر سکتے ہیں. اب یہ ہاروت اور ماروت کون تھے؟ یہ دو فرشتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس لیے جادو کا علم سکھایا تھا تاکہ وہ یہ لوگوں کو بتا سکیں کہ جادو ایک مختلف چیز ہے، اور انبیاء علیہ السلام کو جو معجزات دیے جاتے ہیں وہ اس سے الگ چیز ہے. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. تو انہوں نے سیکھے دونوں نے ان سے جو تفرقہ ڈالتے تھے درمیان میاں اور بیوی کے. اب یہاں بنی اسرائیل نے فرشتوں سے کیا سیکھا؟ کون سا جادو سیکھا؟ ایسا جادو سیکھا جو میاں اور بیوی کے درمیان جو ہے تفرقہ ڈال دیتا، جدائی ڈال دینے والا جادو. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. لیکن وہ اللہ کے اذن کے سوا کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. اور وہ سیکھتے تھے وہ جو نقصان دیتا تھا ان کو اور نہ فائدہ دیتا تھا ان کو. جادو میں کسی کا نفع اور نقصان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو. اور جادو کس کو نقصان دیتا تھا؟ یعنی جو اسے سیکھتا ہے اسے نقصان دیتا ہے. اور جادو کا کیا نقصان ہے کہ وہ دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے، اس سے ایمان جاتا رہتا ہے، آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے، اور انسان کا اپنا دل بھی مطمئن نہیں رہتا اور بے چینی رہتی ہے. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. اور البتہ تحقیق جانتے ہیں وہ واسطے اس کے جو وہ پسند کیا اس کو اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں. یعنی جو جادو کرے گا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ. اور البتہ تحقیق کتنا برا ہے جو انہوں نے خرید لیا ساتھ اپنی جانوں کے. لو کانوا یعلمون. کاش وہ ہوتے وہ اس بات کو جانتے. وہ کیا جانتے؟ کہ یہ کتنے گھاٹے کا سودا ہے، یعنی جادو کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ. اور اگر بے شک وہ آمنوا واتقوا لمثوبة من عند اللہ خیر لو کانوا یعلمون. اگر وہ ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کرتے البتہ ثواب پا لیتے اللہ کے پاس بہتر. کاش وہ ہوتے اس بات کو جانتے. اگر بے شک وہ ایمان بھی لے آتے، تقوی اختیار کرتے اور اللہ کے پاس ان کا اس بات کا بہتر اجر موجود تھا. کاش وہ اس بات کو جان لیتے کہ اللہ کے ہاں بہترین ثواب پانے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ ایمان اور تقوی کا ہونا بے حد ضروری ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. اے ایمان والوں جو ایمان لائے ہو، نہ تم کہو رائنا یعنی ہماری رعایت کیجیے، اور کہو ہماری طرف نظر کیجیے اور سنا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. اس کا پس منظر کچھ اس طرح ہے کہ ان آیات میں بنی اسرائیل کے رویے اور ان کے طور طریقے بتائے جا رہے ہیں تاکہ ہم اس سے کچھ سبق حاصل کریں. اہل کتاب یہود جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تو آپ اپنی گفتگو کے ذریعے
تو وہ آپ کو اپنی گفتگو کے ذریعے سے آپ کو تکلیف دیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں چونکہ ہر مذاہب کے لوگ آتے تھے، کیونکہ اسلام کا یہ طریقہ ہے کہ جو بھی سیکھنے کے لیے آئے اسے آنے دو۔ اور جب مسلمانوں کو کوئی بات سمجھ میں نہ آتی تو وہ ایک خاص لفظ بولتے وَإِنَا، کہ ہمیں سمجھ نہیں آیا اور آپ پھر سے فرما دیجئے۔ اور جب یہود آپ کی مجلس میں آتے تو اس الفاظ کو بگاڑ کے بیان کرتے جو نہایت ہی توہین آمیز الفاظ ہوتے۔ اس لیے مسلمانوں کو کہا گیا کہ وہ یہ کہا کریں انظرنا واسمعوا، اور کافروں کے لیے ان کے غلط طور طریقوں کے باعث ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ نہیں چاہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کے اہل کتاب میں سے اور نہ مشرکین میں سے کہ نازل کی جائے ان پر کوئی بھی بھلائی ان کے رب کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ خالص کر لیتا ہے ساتھ اپنی رحمت کے جو وہ چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فضل کرنے والا اور بڑا عظیم ہے۔ اب اس آیت میں مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہارے دشمن تمہارے پاس موجود ہیں، انہیں جگ ہنسائی کا موقع نہ دو، اللہ اپنی رحمت سے جسے چاہتا ہے اسے نوازتا ہے۔ اور یہاں کفر سے مراد یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والے، اور کفر کس نے کیا تھا؟ اہل کتاب اور مشرکین، کیونکہ وہ اس بات سے ناخوش تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے کوئی بھی بھلائی کیوں نازل ہو رہی ہے۔ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ، یہ کس طرف اشارہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے اسے نوازتا ہے۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی ہے کہ اللہ فضل والا بہت بڑا عظیم ہے۔ مَا نَنسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، نہیں ہم منسوخ کرتے ان میں سے کوئی بھی آیات، اور نہیں ہم مؤخر کرتے ہیں اس کو، اور ہم لے آتے ہیں اس سے بہتر یا اس جیسی مثال، تو کیا نہیں تم جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اوپر ہر چیز کے قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی ہم کسی بھی آیات کو منسوخ نہیں کرتے یا ہم اسے بھلا نہیں دیتے، بلکہ ہم اس سے بہتر یا اس جیسی ہی کوئی آیات لے آتے ہیں۔ یہود قرآن کے بارے میں کس قسم کے اعتراضات کرتے تھے کہ قرآن اور تورات میں کیوں فرق ہے؟ جب اللہ کی کتاب تورات موجود تھی تو قرآن کیوں نازل کیا گیا؟ تورات ہی کافی تھی، اور قرآن میں ایک حکم آنے کے بعد دوسرا حکم کیوں آ جاتا ہے کہ اللہ کو پتہ نہیں؟ یہود یہ اعتراضات کیوں کرتے تھے؟ تاکہ مسلمانوں کے دل جو ہے اسلام سے بدل جائیں اور انہیں شک میں ڈال دیا جائے۔ قرآن کی آیات کو کیوں منسوخ کیا جاتا ہے؟ کہ حالات کے مطابق بدل دیا جاتا ہے تاکہ عمل کرنا آسان ہو جائے، اور غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ جب چاہے ایک آیات بدل سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اوپر ہر چیز کے قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے، یعنی وہ ایک حکم کو بدل دینا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اللہ کی قدرت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ چونکہ تمام بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور قرآن اللہ کی کتاب ہے، وہ جسے چاہے اسے بدل دے، اور اللہ کے احکام کو نہ ماننے والوں کی کیا سزا بتائی گئی ہے؟ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، کہ اللہ کے سوا ان کا کوئی بھی دوست اور کوئی بھی مددگار نہ ہوگا۔ أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، کیا تم چاہتے ہو کہ تم سوال کرو اپنے رسول سے جیسا کہ سوال کیے کہ موسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے؟ جو کوئی بدل کر لے گا کفر کو بدلے ایمان کے۔ اب مسلمان صحابہ کرام سے کہا جا رہا ہے کہ تم یہودیوں کی طرح اپنے پیغمبر سے غیر ضروری سوالات مت کیا کرو، اس میں اندیشہ کفر ہے۔ سوال کیوں کیے جاتے ہیں؟ تاکہ علم حاصل کیا جائے، اور کیسے سوال کیے جائیں؟ اس میں وہ کیوں اعتراض کرنے کے لیے کرتے تھے، تحقیق کرنے کے لیے اور مذاق اڑانے کے لیے وہ سوال کیا کرتے تھے۔
اور یہاں پہ کفر سے مراد کیا ہے کہ کثرت، سوالات کی کثرت، اعتراض اور حجت بازی اور عمل نہ کرنا، سوال پہ سوال کرتے رہنا۔ اور ایمان سے مراد اللہ کے حکم ملتے ہی فوراً اس کا عمل کر لینا، حجت بازی نہ کرنا، اعتراضات نہ کرنا۔ فقط ضل سواء السبیل، تو تحقیق وہ بھٹک گئے سیدھے راستے سے۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اہل کتاب میں سے بہت سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ لوٹا دیے جائیں تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں کافر بنا کر، حسد باوجہ حسد کے، اپنے ہی نفسوں کے پاس سے، اور اس کے بعد جو واضح ہو گیا ان کے لیے حق، بس معاف کر دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ لے آئے اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ اوپر ہر چیز کی قدرت رکھنے والا ہے۔ اب یہودیوں کو اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حسد تھا، اس کی وجہ سے وہ مسلمانوں کو دین اسلام سے پھیرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ تمہارے ایمان سے تمہیں ہی پھیر کر رکھ دے اور تمہیں کافر بنا دیں۔ یہ خود کو پڑھے لکھے سمجھتے تھے اور یہ خیال کرتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، نبوت ان کو بھی ملے گی، لیکن جب یہ نبوت بنی اسماعیل کو ملی تو وہ ضد اور حسد میں آ گئے۔ اب یہود کو کس بات کا حسد تھا، اور یہود کیا چاہتے تھے؟ وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ مسلمان کو ایمان سے پھیر کے انہیں دوبارہ کافر بنا دیں، اور ان کا حسد کیا تھا کہ مسلمان پر یہ کتاب کیوں نازل ہوئی۔ اب حق واضح ہو جانے کے بعد حاسدوں سے نپٹنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، یعنی بس معاف کر دو اور درگزر کر دو۔ بے شک اللہ تعالیٰ اوپر ہر چیز کے قدرت رکھنے والا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ